جو اجتماعیت اسلام کے اندر ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے، اور اسلام نے اخوت بھائی چارے کو جو فروغ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی ہے، جیسے جسم کے ایک حصے کے اندر اگر کوئی تکلیف محسوس ہو تو دوسرا حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، دوسرے حصے میں تکلیف محسوس ہو تو جسم کا دوسرا حصہ کیا کرتا ہے؟ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پچھلی عید پر بھی میں نے تھوڑی سی اس پر بات کی تھی کہ بھئی دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو ایک اجتماعیت ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب اجتماعیت ختم ہو جائے گی تو اس وقت مسلمان بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ کہ دیکھیں 10 بندوں کے ساتھ لڑنا مشکل کام ہے، لیکن اگر ایک ایک آ کر لڑتا ہے تو اس کے ساتھ لڑنا آسان ہے، لیکن جب 10 بندے ایک دم سامنے آ جائیں تو ان 10 کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہے۔ تو دیکھیں کہ اسلام کا جو ایک اجتماعیت کا نظام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں 313 تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و پیش صحابہ تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر اور عمر کا دور آیا، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ شام کا علاقہ فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، روم کا علاقہ فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیسو کسریٰ فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ تمام مسلمانوں کی ایک اجتماعیت تھی، اس اجتماعیت کی وجہ سے کفر جو تھا وہ مسلمانوں سے لرزتا تھا، ڈرتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ بیت المقدس کو دیکھیں، ایک تو آج بیت المقدس کا جو حال ہے جو مسلمانوں کے سامنے ہے کہ وہاں پر کس طرح مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ پیچھے رمضان کے اندر تو وہاں بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کیا ہو گئے ہیں؟ بکھر گئے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس کی جو اجتماعیت تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ تو جب مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہوئی تو اس وقت کافروں نے کیا کیا؟ ان کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کو ذبح کرنا، ان کو ختم کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان آپس میں دوبارہ جمع ہو جائیں، اور عید کی جو اجتماعیت ہے وہ بھی اسی بات کا درس دے رہی ہے کہ اگر مسلمان اپنی بقا چاہتے ہیں تو پھر وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کرنے والوں کو مہاجر کہتے ہیں، اور جن کے پاس آئے تھے، جن لوگوں نے مہاجروں کی مدد کی، ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو مہاجرین اور انصار کا جو آپس میں رشتہ بنا، اس کی مثال دنیا کے اندر کہیں اور نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، دونوں یہ بھائی بھائی بن گئے۔ تو ان کا جو آپس میں اخوت کا رشتہ قائم ہوا وہ رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط تھا۔ تو یہ رشتہ آپس میں قائم کس وجہ سے ہوا؟ جی اسلام کی وجہ سے۔ تو اسلام کا جو رشتہ ہے یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ یہ رشتہ جو خونی رشتہ ہے اس سے بھی بعض اوقات بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو پکڑ کر اس کو باندھ دیا، اور اس کے پاس سے ایک آدمی گزرا، وہ گزرنے والا اس قیدی کا بھائی تھا۔ اس نے دیکھا کہ صحابہ اس کو باندھ رہے ہیں تو اس نے کہا اس کو اچھی طرح باندھو۔ کیا کرو؟ اچھی طرح باندھو۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے نا اچھی طرح باندھو، یہ اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو اچھی طرح باندھو۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، وہ پیسے دے کر چھڑوا لے گی۔ اب جسے باندھا جا رہا تھا اس نے کہا بھائی آپ تو میرے بھائی ہو، آپ تو میرے بھائی ہو، الٹا مشورہ دے رہے ہو، آپ کو تو چاہیے تھا یہ کہتے کہ یار اس کو چھوڑ دو، یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ آپ باندھنے والے مسلمان ہو، جس کو باندھا جا رہا ہے یہ غیر مسلم ہے، تو لہٰذا میرا اور اس کا آپس میں رشتہ ہے، ہم دونوں خونی بھائی ہیں، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ تو آگے سے جب باندھنے والے نے کہا نا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، آپ میری سفارش کرو چھوڑنے کی، الٹا آپ کہہ رہے اس کو اچھی طرح باندھو، گویا کہ شاید پہلے وہ آہستہ باندھتے تو اب آپ نے کہا اچھی طرح باندھو، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے اس صحابی نے کہا کہ جو تجھے باندھ رہے ہیں یہ میرے بھائی ہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اسلام کے رشتے نے ان کو آپس میں کتنا مضبوط کر دیا، اور یہ اسلام کا رشتہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جب آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ قاری صاحب وہ گھڑی خراب ہے، میں گھڑی کو دیکھی جا رہا ہوں وہی نا، چلے مجھے آپ نے بتانا ٹائم، ہاں مجھے بتانا ٹائم، کیونکہ میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی کیا کہتے ہیں 35 منٹ پر کھڑی ہوئی ہے، آج تو پھر آپ کے 9 ادھر ہی بچ جانے تھے۔ چلے اب میں خود بھی جو ہے نا کروں گا، میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ میں کافی دیر سے اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اخوت کا رشتہ قائم کیا، وہ رشتہ دوبارہ ٹوٹا نہیں ہے۔ اور وہ جو انصاری تھے، اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں نا، اس نے ایک کو طلاق دی اور طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی زمین کا جو زمین تھی کچھ زمین اپنے اس مہاجر بھائی کے نام لگوا دی۔ تو یہ ہے اسلام کا اخوت والا رشتہ۔ لیکن آج یہ رشتہ کمزور ہو گیا ہے، کمزور نہیں بلکہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک محلے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہر آدمی کیا کرتا ہے کہ چپکے سے اپنی موٹر سائیکل نکالی، دفتر چلا گیا، واپس آیا تو چپکے سے گھر کے اندر انٹر ہو گیا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ہوتا ہے نا وارداتیہ بندہ، جیسے کوئی وارداتیہ بندہ ہوتا ہے نا کہ یار میرا کسی کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال وہ ہمارے محلے کے اندر بھی ہے۔ تو میں نے پچھلی عید پر بھی یہ بات کی تھی کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، ہم دیکھیں کہ سارے ایک دور دراز جگہ سے آئے ہیں، کوئی کس جگہ سے آیا ہے، کوئی کس جگہ سے آیا ہے، تو آج سے کوئی 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے یہاں صرف فصل تھی، فصلیں ہی فصلیں تھیں، لیکن اب ماشاءاللہ مکان ہی مکان ہیں۔ تو لیکن وہ جو دور سے ہم آپس میں ایک مختلف جگہ سے آئے ہیں، مختلف جگہ سے آ کر یہاں پر اب ہم رہنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہ جو ہماری ایک ذہنیت ہے نا وہ وہی الگ الگ ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے یار میں وہاں کا ہوں، یہاں کا نہیں ہوں، دوسرا سمجھتا ہے میں بہاڑی کا ہوں، رانی پنڈ کا نہیں ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ یار میں تو کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ اٹھ کر آیا ہوں ادھر سے اپنا کیا کہتے ہیں جلال پور بٹیاں سے، راول پنڈی سے آیا ہوں، تو میں یہاں کا نہیں ہوں۔ بھائی بات یہ ہے، دیکھیں ٹھیک ہے یہاں کا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب سارے یہاں کے ہو گئے ہیں۔ تو جب ایک پورا محلہ، پوری آبادی، پورا ایک علاقہ بن گیا ہے، تو اس علاقے کے اندر وہ جو ایک گاؤں کے اندر پیار محبت وہ چیز ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ تو وہ چیز کس نے پیدا کرنی ہے؟ کوئی فرشتہ آئے گا آسمان سے؟ جی بولیں، کوئی آئے گا فرشتہ؟ ایک ہی آنا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ عزرائیل، جس نے آ کر روح نکال دینی ہے بس۔ تو اس چیز کو ذرا نا وہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپس کے اندر جو تعلق واسطہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر اگر اپنے محلے کا کوئی کام ہے، کوئی محلے کا مسئلہ ہے، تو وہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں بلکہ سب لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اگر دیکھیں ایک بندے کو کوئی تنگی ہے، تکلیف ہے، تو وہ ایک اس خالی بندے تک تکلیف محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا اثر ہر بندہ قبول کرے کہ یار مجھے بھی یہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ورنہ پھر کیا کہتے ہیں نا، وہی ایک ہوگا
ایک بندہ ادھر جا رہا ہے، دوسرا ادھر جا رہا ہے، تیسرا اس طرف جا رہا ہے، چوتھا اس طرف جا رہا ہے، تو جب یہ چیز ہوگی تو اس وقت جو اجتماعیت ہے وہ اجتماعیت برقرار نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ اجتماعیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو جب ایک اجتماعیت ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ایک بندے کے پاس بھی سیاسی بندہ آئے گا، دوسرے کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے، اس کی جیب میں 5,000 ڈال، چلے یہ بندہ خوش ہو گیا تو یہ آگے آگے نعرے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے 4 بندے اس نے اکٹھے کر لیے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اپنے محلے کے لیے سب نے کام کرنا ہے اور ہر بندہ اپنا اس میں پورا کردار ادا کرے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں کہ یہ جو ایک اجتماعیت ہے، یہ اجتماعیت قائم ہوگی مسجد کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب 5 نمازوں کے اندر آ کر آپ مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا لیں گے۔ اب بعض ساتھی ایسے بھی ہیں مسجد میں کہ جو کسی کے ساتھ سلام لینا ہی گوارہ نہیں کرتے۔ یار بات یہ دیکھیں نا، ایک آدمی چودھری ہے تو اپنے گھر ہے چودھری کا، مسجد نے تو چودھری اور غریب کا فرق ختم کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک صف بنی ہوئی ہے، اس صف کے اندر غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، فقیر بھی ہے، تو مسجد کے اندر کوئی چودھری نہیں ہے، یہاں سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا تھوڑا سا خیال کیا جائے تو اس کا انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کا ایک خیال کریں گے تو اس وقت